سورہ توبہ شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. سورہ توبہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے. یہ قرآن کی واحد صورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے. اس کے ریزن بہت سارے بتائے ہیں علماء کرام نے، لیکن اصل ریزن یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی جب انہوں نے اس کو تلاوت کیا، پھر جب انہوں نے اس کو لکھوائی تو بھی بسم اللہ نہیں پڑھی. اسی طرح جب عثمانی مصحف جب کمپائل ہوا تھا، حضرت عثمان نے کیا تھا تو بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی، تو بسم اللہ نہیں ہے اس سے پہلے. لیکن حضرت علی کے ایک قول ہے جو اس سے منقول ہے، جس کی ریزن شاید اس سے پتہ چلتی ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ بسم اللہ ایک امان ہے، بسم اللہ میں اللہ کی رحمت اور رحمانیت ہے، اور یعنی معافی ہے. جبکہ سورۃ توبہ جو ہے یہ قریش کے لیے ان کی آخری، یعنی ان کے لیے بالکل فائنل الٹیمیٹم ہے. اس کے بعد قریش کو جیسے کہ مکہ اور مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں رکھی گئی. دس could be the reason, there could be other reasons as well. تو ایک تو یہ اس سورت کی بات ہے. نمبر 2، اس سورت کے دو نام ہیں، ایک سورہ برات بھی ہے اور سورہ توبہ بھی ہے، اور ون اینڈ دی ادر دونوں ہی بیسکلی جو ہے سبحان اللہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اس سورت میں قرآن میں سب سے زیادہ توبہ کا ورڈ آیا تقریباً 16 دفعہ. اس کے علاوہ یہ 9 ہجری کو نازل ہوئی تھی، 9 ہجری سے لے کر 10، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بالکل آخری کے ایام تھے مدینے کے. یہ سب سے پہلے جو اس کی یہ نازل ہوئی یہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، یہ ہوا تھا جب پہلا حج ہوا تھا. پہلا حج ہوا تھا مسلمانوں کو، یعنی 8 ہجری کے بعد جو 9ویں ہجری کا حج تھا اس میں یہ نازل ہوئی تھی. اس کے بعد اس کی جو میجورٹی آف دا آیاز ہیں وہ جنگ تبوک سے ریلیٹڈ ہے. جنگ تبوک سے پہلے، اس کے درمیان اور اس کے بعد جنگ تبوک سے ریلیٹڈ ہے. سورہ توبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، یعنی اس سے پہلے جتنے معاہدے ہوئے ہیں مشرکین کے ساتھ وہ سارے کے سارے ان کو امان دینے کے لیے تھے. انہوں نے وہ سب معاہدے توڑے تھے، میجورٹی آف دا مشرکین ہے، جس کی وجہ سے ہی فتح مکہ جو ہوئی تھی وہ بیسکلی آپ کو معلوم ہے کہ یہ قریش کے ایک معاہدہ توڑنے کے بعد ہوئی تھی. قریش کے ساتھ صلح حدیبیہ میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک نہ مسلمان قریش پہ اٹیک کریں گے، نہ قریش والے مسلمانوں پہ اٹیک کریں گے، اور اسی طرح جو ایلائز ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے وہ بھی ایک دوسرے پر اٹیک نہیں کریں گے. لیکن قریش نے اپنے ایک ایلائز کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ایک ایلائی کے اوپر اٹیک کیا تھا، حرم کے اندر ان کے لوگوں کو قتل کیا تھا، کعبے کے پاس ان کو قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے جس کی رات انہوں نے یہ سارے معاہدے توڑ دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچی اطلاع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان یہ معاہدہ ختم کر دیا کہ آج کے بعد اب یہ معاہدہ ہمارے درمیان نہیں ہے. ابو سفیان دوبارہ گیا تھا معاہدے کو یعنی دوبارہ سے کرنے کے لیے، اس کی ری ایشورنس کے معاہدہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آج کے بعد ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں. بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو. 4 مہینے کون سے؟ یہ جو حرام مہینے ہیں. اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے، یعنی وہ 4 مہینے کا ان کو یہ حرام مہینے کے بعد ہی، یعنی جس وقت یہ آیتیں آئی تھیں 4 مہینے کا الٹیمیٹم ان کو دے دیا گیا تھا. اور اس کے بعد جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے. حج اکبر جو ہے وہ بیسکلی حج کو کہتے ہیں، عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں. کوشچن ہے یہ برات کا ایگزیکٹلی مطلب ہاں، کیا ہے؟ برات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بری الذمہ کر دینا. بری الذمہ کا مطلب ہے برات کا مطلب بیسکلی ہوتا ہے کسی کے اوپر کوئی آپ کی حجت ہو، کوئی مقدمہ ہو، کوئی آپ کی کسی کے ساتھ معاہدے ہوں تو برات نکال دینا، یعنی آپ بری الذمہ ہے، وی آر آؤٹ آف اٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت عائشہ کے اوپر جب الزام لگا تھا تو ہم جو کہتے ہیں کہ قرآن میں واقعہ افک اور سورہ نور میں حضرت عائشہ کی برات نازل ہوئی تھی. برات کا مطلب ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا تھا. تو اب آئی ڈونٹ نو اس کا انگلش میں کیا ہوگا ورڈ، انگلش سے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے برات کا؟ ڈیکلیریشن آف امیونٹی. ہاں، یہ سمجھ میں آ گئی کہ اس کو ڈکلیئر کر کے اسے فارغ کر دیا کہ یو آر آؤٹ آف اٹ ناؤ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کلیئر فرام اٹ. ایگزیکٹلی. تو جو معاہدے تھے اب وی آر آل ڈن. 4 مہینے کے بعد سارے معاہدے ختم. اطلاع عام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ اور اللہ اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے کہ جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں اور پھر انہوں نے اپنے عہدوں کو پورا کیا اور اس میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدے کو پورے کرو.
کیونکہ اللہ متقیوں کو ہی پسند کرتا ہے. بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. اب یہ جو آیت ہے نا، اس کو یہ آیت ہے جس کو قرآن میں سب سے زیادہ مس کوٹ کیا جاتا ہے اور مس ریپرزینٹ کیا جاتا ہے کہ جناب جہاں کہیں بھی کافروں کو پکڑ لو، سوئٹزرلینڈ میں پکڑو یا ان کو نائگرا فالز میں پکڑو یا ان کو ڈزنی لینڈ میں پکڑو تو انہیں قتل کرو، وَحْذَرُوا وَقْدَهُ. یہ آیت، اس کا کانٹیکس سورہ برات جنگ کے دوران ہو رہا ہے، اور یہ وہ معاہدے ہیں جو کفار کے ساتھ ہوئے ہیں، اور یہ وہ چیز یعنی خانہ کعبہ یعنی عربین پیننسولا، خاص طور پہ حجاز کے اندر، صرف حجاز کے اندر اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ، اس پرٹیکولر ٹائم کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہے. جہاں کہیں کوئی مشرک ہے اسے پکڑو اور مارو، بالکل غلط ہے، بالکل غلط، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے نا، یہ بالکل ان کے ساتھ تھی، نبی کے ساتھ تھی. دس از نیور گونا ہیپن اگین. ٹھیک ہے ہاں، لیکن اگر پھر کبھی جنگ ہو تو میدان جنگ میں یہ پھر بھی رہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میدان جنگ میں آپ انہیں جہاں پکڑے مارے انہیں قتل کریں گے، بالکل ہے، دس از الاؤڈ. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو تمہیں تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے تو تمہیں یعنی یہ کرنا چاہیے جب جنگ ہو. اور جنگ یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ انیشیٹ نہیں کی until unless he was instigated. انہیں پلان اور پتہ چلا کہ کوئی ہم سے جنگ کرنے آ رہا ہے یا کوئی غداری کر رہا ہے یا کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہے، صرف تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلان ٹو گو اینڈ فائٹ. اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا کہ کم سے کم کیجولٹیز جو تھیں وہ کم سے کم ہوتی تھی، بہت ہی کم ہوتی تھی. ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ when we say Islam stands for peace تو we actually believe it and we stand for it and we have all the logics. بس یہ بات ہے کہ ہمیں اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کوئی کچھ جو ہمیں کہا جاتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں. پھر ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو. نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو، یعنی جہاں پر امن کی جگہ تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے کہ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا. تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں اور نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سدے راہ یعنی اللہ کا راستہ روکنے والے بن کر کھڑے ہو گئے. بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے تھے. کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے. پس اگر یہ توبہ کر لیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکامات واضح کیے دیتے ہیں. اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے کی کوشش کریں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار کے زور سے ہی وہ باز آ جائیں. کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑ رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے یہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ حق مستحق ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہے ان کے عذاب کی شکل، یہ ہے قریش کے عذاب کی شکل کہ جب کوئی قوم نبی کو نہیں مانتی ہے، اس کو جھٹلاتی ہے اور اس کو قتل کرنے، جیسے انہوں نے بھی کیا تھا دارالندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی پلاننگ کر لی تھی، تو وہ قوم عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے. پھر یہ یعنی اب اس علاقے میں جتنے لوگ رہ جائیں گے they were not allowed to live there as a enemy of Allah and his رسول. یا تو وہ جگہ ہی چھوڑ کے چلے جائیں، کافر بن کے اب وہ یہاں نہیں رہ سکتے. اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن یعنی ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا. اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی. اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو جگر و دوست نہ بناؤ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں سے مجاور و خادم بنے، یعنی اللہ کی مسجد جو ہے وہ کسی مشرک اور کافر کے حوالے نہیں کی جا سکتی.
در حالانکہ وہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت، یعنی جو اللہ کو ہی نہیں مان رہے تو وہ کیسے اللہ کی مسجد کے جو ہے وہ کیئر ٹیکر بن سکتے ہیں؟ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، انہیں سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اور اللہ پر اور روز آخر پر، جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ یعنی ایک تو کام یہ ہے کہ جیسے مسجد کی یہ دیور دے ٹیک کیئر آف دا مسجد، قریش جو تھے کفار ان کے، اور مجاور بھی تھے اور پانی بھی پلاتے تھے اور کھانا بھی کھلاتے تھے، یہ سارے انہی کے کام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے مائگریٹ کر کے مدینے آ گئے تھے، پچھلے جتنے سال گزرے ہیں اس میں یہ سب یہ کام کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کام اس کے برابر ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایمان لائے اور اللہ کے راستے پہ چلے اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرے؟ یعنی اب یہاں پر ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ایک کام ہوتا ہے کہ بس یعنی تھوڑا سا لپ سروس کر دی اور تھوڑا سا کام کر لیا، اور ایک کام ہے واقعی اللہ کے لیے کچھ کر کے دکھانا، اپنے عمل سے کر کے دکھانا، اس کے لیے جد و جہد کرنا۔ اور آگے بہت دفعہ یہ آگے انشاءاللہ اور پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ بیٹھ رہنے والے جو ہیں وہ گھروں سے نکلنے والے کوئی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے اندر ظاہر ہے کہ عورتوں کے ایکسیپشن الحمدللہ کہ گھروں میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورت کی جو اصل جگہ ہے وہ گھر ہی ہے، وہ وہیں قرار سے رہے، وقار سے رہے۔ لیکن جب آپ کے گھر کے سارے معاملات فلفلڈ ہو جاتے ہیں، آپ اپنے ساری ذمہ داریاں نبھا لیتی ہیں، تو اس کے بعد آپ کو بھی نکلنا چاہیے۔ یہ جو اکنا سسٹرز کی بندیاں کام کرتی ہیں اور یہ دورہ قرآن ہوتے ہیں اور یہ جو سب کام دین کے چل رہے ہیں، اگر بندیاں گھروں میں ہی بیٹھی رہتی ہیں اور کوئی بھی نہ نکلتا اپنے گھر سے، تو آج دین ہم تک پہنچتا؟ مجھے بتائیں کتنی کو دفعہ میں نے جو یوٹیوب پہ لیکچر سن لیے ہوتے ہیں اور اس کا کتنا کو میرے اوپر اثر ہو چکا ہوتا۔ تو یہ جو اللہ کے لیے جو جد و جہد کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو گھروں سے نکلتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو، کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ سب کام برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتے ہیں جو ایمان لایا اور اللہ پر روز آخرت پر اس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا، اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہے۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی سے ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماندے پڑنے پر تم کا خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ بہت ہی یہ خوبصورت اور ڈرا دینے والی آیت ہے، اور کوئی اس آیت سے سبق لینا تو اس کی زندگی بدلنے کے لیے یہی آیت کافی۔ اللہ کے راستے میں ہمیں کیا چیز روکتی؟ انہی میں سے، اسی پوری لسٹ میں سے کوئی نہ کوئی چیز، کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے یعنی اپنے گھر والے ہی روکتے ہیں، اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یعنی کہ آپ کے شوہر، آپ کے بچے، آپ کی اولاد، کہ آپ دین میں کیوں نہیں، دین سیکھنے کیوں نہیں نکلتے، دین کے کاموں میں کیوں نہیں نکلتے، اللہ کے کاموں میں آگے کیوں نہیں بڑھتے، یہی ریزنز ہوتی۔ کسی کو کوئی مسئلہ، کسی کو کوئی مسئلہ، کسی کو کوئی مسئلہ، اور اس کے بعد تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے مال، اور خاص طور پہ ہمارے لیے تو یہ جو تمہارے گھر تمہیں بڑے پسند ہیں۔ صبح صبح پہلے سارے گھر کی صفائی کرنی ہے جناب، میں نے جب تک پورے گھر میں ویکیوم نہ کر لوں اور ڈسٹنگ نہ کر لوں تو ہمیں چین نہیں آتا۔ بس سارا دن گھر میں کیسے نکلوں، دورہ قرآن پہ کیسے ہوں، گھر میں ہی سارا وقت گزر جاتا ہے۔ بھائی دیکھو جا کے جو نکلے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے، ان کے شاید گھر اتنے اسپک اینڈ اسپین نہیں ہے، اور نیدر اٹ از ریکوائرڈ۔ اللہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی ہر چیز جو ہے وہ دنیا کی پرفیکٹ ہو، ہاں ایک ریزنیبل حد تک گھر کو توجہ دیں، آپ کی ذمہ داری وہی ہے۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں، اور ہم سب ان عورتوں کو جانتے ہیں کہ جو یعنی صبح ہوتی ہے تو اپنے گھر کی صفائی شروع کرتی ہیں، اور اس کی جناب ڈسٹنگ، اور اس کی میری کراکری کا آج دن ہے تو میرے فلانے کا آج دن ہے، اور میری الماریوں کا ریڈو کا آج دن ہے، اور میں نے آج یہ کلوزٹ صاف کرنی ہے، آج فلانی، آج میں نے بیسمنٹ کو پورا کا پورا دھونا ہے، اور میں نے یہ کرنا ہے۔ کیا ہے تمہارے گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، یہ تمہیں اگر عزیز ہیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے، تو پھر جاؤ انتظار کرو۔ گھر نہ اتنا سجا ہوا ہونا چاہیے کہ اس کی ہر چیز کے اوپر اتنا ٹائم آپ کو لگے کہ ہر چیز کی ڈسٹنگ اور جو اسپیشلی سبحان اللہ جتنا زیادہ آپ کہتے ہیں جتنا بڑا سر اتنا بڑا سر درد، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ
کچھ عورتیں بچوں کے ہی پیچھے لگی ہوئی ہیں، جی میں صبح بچوں کا لنچ بنانا ہے، اس کو رات کا کھانا بنانا ہے، تو میں نے یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے. آئی ریئلی ونڈر. اور ایسے بھی لوگ ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں. ابھی مجھے کل پرسوں، یقین کریں پتہ نہیں نام لوں کہ نہ لوں، مجھے بتایا کسی نے ہماری جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری جو اس وقت اکنا کینیڈا کی جو ہماری پریزیڈنٹ ہیں سمینہ ضیاء کے بارے میں کسی نے مجھے بتایا، کہتی ہیں کہ شی از امیزنگ. یعنی وہ بندی اس وقت پریزیڈنٹ بنی ہے تو آپ اس کا کام سوچ سکتے ہیں. ہم ذرا سا اکنا کے ممبر بنتے ہیں تو سوچیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں وہ یعنی ان کا ٹائمنگ فکس ہے کہ اس ٹائم سے پہلے کوئی مجھے فون نہ کرے، لیکن اس ٹائم کے بعد وہ اویلیبل ہوتی ہیں. ان سے ہر مسئلہ آپ خود ڈائریکٹلی ڈسکس کریں. میرا خود اتنی دفعہ ان سے پالا پڑتا ہے، یعنی کوئی ضرورت پڑتی ہے، اینڈ شی از دیر اینڈ شی از اویلیبل فار ایوری ون. اور وہ کام کرتی ہیں اور ماشاءاللہ اتنا بزی ہیں. لیکن ساتھ ہی مجھے بتا رہی تھی کہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی کتنی خدمت گزار ہیں. ہر چوتھے پانچویں دن ہسبینڈ کو نئی نئی چیزیں بنا کے ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہی ہوتی ہیں، اور سیر پہ لے کے جا رہی ہوتی ہیں. اور بچے ان کے یعنی بچوں کا الگ ٹائم ہے، ان کو بٹھا کے ڈیلی بچوں کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کرتی ہیں. اور میں کہتی تھی یہ بندی کیا چیز ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. اور کچھ عورتیں ان کا ٹائمنگ بس جی گھر میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا ٹائم. آپ مانگے اللہ سے، اللہ ڈال دیتے. تو سیکھیں ان لوگوں سے جا کے. اور پھر ایسی بھی عورتیں جو جاب بھی کر رہی ہیں، دین بھی سیکھ رہی ہیں، اللہ کے کام بھی کرتی ہیں. تو یہ اللہ کی، اب مجھے نہیں پتا کہ واقعی ان کے ایکسکیوز جو ہے وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے، کہ جن کو اپنے گھروں سے ہی فرصت نہیں ملتی. ہاں ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ واقعی آپ میں ویکنس ہے، کمزوری ہے، شوہر اجازت نہیں دیتے. عورتوں کے لیے سب جائز ہے. میں بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے گھر الٹے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے کام نہیں ہو رہے، آپ کے شوہر آپ سے ناراض ہے اور بچے رو رہے ہیں اور آپ نکل کے دین کے کام کریں. یہ عورتوں کے لیے جائز ہی نہیں. آپ کی پہلی ذمہ داری آپ کا گھر ہے، آپ کا شوہر، آپ کے بچے ہیں. یہ لکھ لیں کہیں پہ. ہاں لیکن اس کے بعد پھر ڈرامے دیکھنے سے بہتر ہے، اور فیس بک پہ ٹائم ضائع کرنے سے، اور گھروں کو چمکانے سے، بار بار ان کی ہر ایک چیز بار بار چمکانے اور دھونے، اور وہ نہیں سے کہتے ہیں، اب وہ کہتی ہیں کچھ لوگوں کو جو کلین فری کیا کہتے ہیں، ہاں ڈس آرڈر. ڈونٹ بی دیٹ. جسٹ کم آؤٹ آف اٹ اینڈ ڈو سم تھنگ فار اللہ اینڈ لیو اے میننگ فل لائف. تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. اب ایک اور جنگ کا ذکر ہونے والا ہے، وہ ہے غزوہ حنین. اور یہ وہ جنگ تھی جو 8 ہجری میں ہوئی تھی، جب مسلمان الحمدللہ فتح مکہ کے بعد ہی ہوئی ہے. اور جب مسلمان بہت تعداد میں تھے، اور اتنی تعداد میں ہو گئے تھے کہ انہیں غرور آ گیا تھا کہ ہم تو جیتیں گے ہی جیتے ہیں، آج تو ہمیں کو ہرائیں. ہم تو 313 سے جیت گئے تھے. ہم تو احزاب میں جو تھے اتنے کم تھے، مدینے کی اتنی سی آبادی جو ہے وہ پورے عرب کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، ہم اس سے جیت گئے تھے. تو یہ کچھ بھی نہیں. یہ جنگ ہار گئے مسلمان شروع میں انیشلی. پھر اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو جو ہے جوڑا اور اکٹھا کیا، اور پھر دوبارہ سے ہوا مقابلہ اور پھر جیتے تھے. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، یعنی تمہیں بڑا غرور ہو گیا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی. اور زمین اپنے وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کے بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور اپنے ان مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے. اور منکرین حق کس کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی ریسورسز پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. ریسورسز پورے یعنی ہونے چاہیے آپ کے پاس. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرف اللہ پہ چھوڑ کے تو آپ بیٹھے ہوئے یہ اللہ ہی مدد کرے گا. یہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں. ایک تو یہ بھی ایکسٹریم ہے خود کوئی پلاننگ نہیں کرنی، خود کچھ بھی کسی مٹیریل چیز کو نہ اس کو پرووائڈ کرنا، نہ اس کے لیے کچھ یعنی کام کرنا، سوچنا نہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہی ہماری مدد کر دے گا. بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل غلط طریقہ ہے. نہ پلاننگ ہے، نہ اس کے لیے کوئی ریسورسز اکٹھے کی، نہ مین پاور اکٹھی کی، نہ کچھ، اور بس یہ اللہ کر دے گا. یہ غلط طریقہ ہے. اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ جناب ہم نے تو اب اتنی اس کی تیاری کر لی ہے، ہم نے تو اتنا الحمدللہ ہمارا پرفیکٹ سب کچھ پلانڈ ہے اور ہر چیز ABCD سب پرفیکٹ ہو گیا تو کام ہوگا ہی ہوگا. یہ بھی غلط ہے. مومن کی زندگی تو ہے ہی خوف اور رجا کے بیچ میں. اللہ سے امید رکھیں اور کام کے غلط ہونے کا ڈر بھی ہر وقت رکھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں یقین کریں کہ اٹ از جسٹ اٹس اے رول آف تھم. آپ کو ہر بات اس میں کلیئر ہو جاتی ہے کہ آپ نے کیسے زندگی میں چلنا ہے. کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنا اونٹ جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ دی. تو رسول اللہ نے کہا نہیں، پہلے اونٹ کو کس کے باندھو، یہ تم پہ فرض ہے، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دو. یہ نہیں کہا کہ ہاں چھوڑ دو اللہ پہ ہی چھوڑ دو، خیر کس کے باندھو. اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں تم نے کس کے باندھ لیا اب اونٹ کہیں نہیں جا سکتا.
کس کے باندھو اور پھر اللہ پہ چھوڑو. یہی جو مومن کا راستہ ہے نا, یہی ہمارا درمیان کا راستہ. اسی لیے ہمیں امت وسط کہا گیا ہے کہ ہم کسی بھی ایکسٹریم پہ نہیں. الحمدللہ. ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں, وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے, اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ان لوگوں کا کے لیے جو حق کا انکار کریں. پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان لانے والو, مشرکین ناپاک ہیں, لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ علیم و حکیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اے اللہ کہ اس گھر کو شرک سے پاک کر دے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا اس پہ, یعنی لوگوں کو کافی اعتراض ہوتا ہے کہ وہاں پہ نان مسلمس کیوں نہیں جا سکتے. اٹ از کائنڈ آف آپ جیسے ہر ایک ملک میں ایک کنٹونمنٹ ایریا ہوتا ہے, ایک سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں نا جہاں پر عام آدمی نہیں جا سکتے. آپ ذرا جا کے دکھائیں نا, آپ واشنگٹن جائیں جہاں پر وائٹ ہاؤس ہے اس کی جو آپ کراس کرنے کی کوشش کریں, یا پینٹاگون ہے جہاں پر, یا ایون کینیڈا میں بھی جو ریسٹرکٹڈ ایریا آرمی کے ہوتے ہیں, ایئر فورس کے ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی عام آدمی نہیں جا سکتا. آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں کیوں نہیں جانے کی اجازت, ہم کون سا کوئی نقصان کریں گے. اٹ از دیئر لا, دیٹ از ہاؤ دے آر. اسی طرح اسلام کا بھی جو ایک سینسٹیو ایریا, اور صرف وہ کیا ایریا ہے, ہمارا حرم کا ایریا ہے بس, اس میں کوئی نان مسلم نہیں آ سکتا کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے خاص, اس کے اندر شرک نہیں ہو سکتا. اور جو مشرک آئے گا, کافر آئے گا, ظاہر ہے کہ وہ شرک کرے گا, اس لیے ان کو آنا الاؤڈ نہیں ہے. بس دیٹس اٹ. یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمیں کو آئیں گے کہ خوف ہے یا ہم کہ بس اس ایریا میں شرک, وہ جگہ اتنا سا ایریا جو ہے وہ شرک سے پاک ہے. اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ علیم و حکیم ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے, اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام نہیں کرتے, اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. اب پھر جو ہے نا, یہ جو اب پھر لوگ کہیں گے کہ جنگ کرو ان اہل کتاب کے خلاف. بالکل یہ جنگ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں جہاں پہ بھی آپ بیٹھے اور آپ کو پتہ چلا کہ جو اللہ کو نہیں مان رہے ان سب کے خلاف آپ جنگ کر دیں. ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں اسی لیے نا حدیث ہونا ضروری ہے, سنت کا پڑھنا ضروری ہے کہ یہ کب یہ چیزیں جو ہے اپلائی ہوتی ہیں, اپلیکیبل ہوتی ہیں, اور کب نہیں ہوتی. یہ خاص سرکمسٹانسز میں ایسا ہوتا ہے. ان سے لڑو جہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا, اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. ان لوگوں کو دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے, یعنی انہوں نے صرف اس لیے یہ اللہ کا بیٹا بنانا شروع کیا ہے کیونکہ ان سے پہلے کی جو قومیں تھیں وہ ایسا کہتے تھے. خدا کی مار ان پر, یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنے سوا رب بنا لیا ہے, اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی, حالانکہ ان کے ایک معبود کو کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے, پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. سبحان اللہ. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, اپنے منہ کی پھونکوں سے پھونک مار مار کے اللہ کے نور کو بجھا دیں. پھونک مار کے تو کوئی سورج کو نہیں بجھا سکتا. پھونک مار کے تو ہم زیادہ ہماری عمر کی سالگرہ کی موم بتیاں نہیں کوئی بجھا سکتا. مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے, خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. نور خدا ہے کفر کی چالوں پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ آیت قرآن میں اسی طرح صرف آخر ولو کرہ المشرکون کے ڈفرنس کے ساتھ 3 مرتبہ آئی. الحمدللہ. ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ یہ دین جو ہے سارے دینوں پر غالب ہوگا, خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اے ایمان لانے والو, ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی, اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. ایک بادشاہ تھا, اس نے ملک سے باہر, یعنی اپنے ہی جو اس کی سلطنت تھی اس سے تھوڑی دور فاصلے پر نا غار میں اپنا ایک سارا خزانہ چھپایا ہوا تھا.
سارا خزانہ چھپایا ہوا تھا اور اکثر وہاں جاتا تھا اور بیٹھتا تھا اور اپنے خزانے کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا اور گنتا تھا میرے پاس اتنے اب کروڑوں سونا ہے اور اتنے ہیرے ہیں اور اتنی سونے کی اینٹیں ہیں، اور جمع کرتا تھا اور ان کو جمع کر کے یعنی رکھ کے تو پھر صرف اس کے بارے میں صرف اور صرف جو ہے نا وہ بادشاہ اور اس کے وزیر کو پتا تھا اس غار کے بارے میں۔ ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ شکار کرنے نکلا، اکیلا تھا، وزیر ساتھ نہیں تھا، تو اس نے سوچا کہ میں ذرا جا کر نا تو چکر لگاؤں، جس کے پاس دولت ہوتی ہے نا اسپیشلی اس نے جمع کی ہوتی ہے، بار بار نکال کے دیکھنے کا دل چاہتا ہے، ذرا چیک کریں نا کتنا ہے۔ تو بادشاہ گیا اور اس نے جا کے دروازہ کھولا، دروازہ ذرا مشکل سے کھلتا تھا، پتھر ہٹایا اور اندر گیا اور اس نے بیٹھا ہوا تھا اپنے اس کے درمیان، تو وزیر کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے سوچا کہ یہ غلطی سے بادشاہ شاید دروازہ کھلا چھوڑ گیا، تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور چلا گیا۔ اب پورا دن گزر گیا، بادشاہ اندر سے کھولتا نہیں تھا، وہ دروازہ نہیں کھلتا تھا، وہ باہر سے ہی کھلتا تھا۔ بادشاہ نے جناب کوشش کی، 1 دن 2 دن 4 دن، جب بادشاہ لاپتہ ہوا اس کو ڈھونڈنے نکلے کہ وہ جو ظاہر شکار پہ جاتا تھا کئی دن کے بعد واپس آتا تھا، لوگوں کو پتہ ہی تھا، لیکن جب وہ اتنے دن ہو گئے واپس نہیں آیا، خیر وہ وزیر ڈھونڈتا رہا اس کو، جب ایونچولی پہنچا اور اس نے غار کا دروازہ کھولا اور اندر گیا تو بادشاہ نے مرا پڑا تھا وہاں پہ بادشاہ اور اپنے ہیرو جواہرات کے اوپر، اور اس نے وہ لکھ کے رکھا ہوا تھا وہاں پر کہ یہ ہیرے جواہرات جو ہیں یہ مجھے 1 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے، 1 وقت کا کھانا نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سبحان اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ جس زیور کا زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، جس سونے کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، وہ قیامت کے دن اژدہا سانپ کی طرح بن کر آئے گا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، آج رمضان میں ہی ہم عام طور پر اپنے زکوٰۃ نکالتے ہیں، آپ لوگوں میں سے نکال لی ہوئی آپ لوگوں نے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اندازہ نہ لگایا جائے، آپ کو پتا ہو کہ آپ کا زیور کتنا ہے، آپ کی مالیت کتنی ہے، آپ کے نام پہ کیا کیا چیز ہے، اس سب کا حساب لگا کر اور پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ زکوٰۃ نہ دینا بہت ہی سخت عذاب کی بات ہے۔ یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیور ہو، پراپرٹی ہو اور آپ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ نہ کرے کہ یہی مال جو ہے ہمارا، سوچیں ہمارے قیامت والے دن ہمارے لیے باعث عذاب بن جائے۔ تو الحمدللہ۔ اچھا، ایک اور یہ بہت زیادہ عورتیں سوال کرتی ہیں کہ ہمارے زیور کی زکوٰۃ کیا ہم پر ہی فرض ہے؟ اگر ہمارے شوہر نہیں دیتے تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ پر فرض ہے آپ کے زیور کی زکوٰۃ، اگر آپ کے شوہر نہیں دے رہے تو آپ اپنا زیور بیچ کے زکوٰۃ دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے کے 12 ہی ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ قریش جو ہے نا کیا کرتے تھے، اپنی مرضی سے مہینے 13 بھی کر لیتے تھے، کبھی کبھی 11 بھی کر لیتے تھے، اور الٹ پھیر کر لیتے تھے کہ نہیں ابھی یہ جو مہینہ نا 30 دن کا نہیں ہے، یہ 31 کا مہینہ ہو گیا، اپنی مرضی سے۔ کبھی حج کو جانا ہوتا تھا تو دن بڑھا لیتے تھے، کبھی حرام مہینے کو کم کر دیتے تھے، اور دنیا کو یعنی اپنے حساب سے یہ، کیونکہ حج ان کے پاس تھا، ان کی اجارہ داری تھی، تو لوگوں کو اعلان کر دیتے تھے کہ نہیں اس سال حج جو ہے یہ اگلے مہینے ہوگا، اگلے مہینے ذی الحج آئے گا۔ امیجن، یہ بھی یوں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مہینے اصل میں 12 ہی ہیں جب سے اللہ نے یہ دنیا اب تخلیق کی ہے۔ اربعۃ حرم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، 12 مہینے ہی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ان میں سے کیا ہے 4 مہینے اربعۃ حرم، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، 2 اور 10 کیا ہوئے 12 مہینے۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ کیا ہیں، حرمت والے مہینے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ لیٹس جسٹ ریپیٹ اگین۔ رجب، بالکل صحیح، الحمدللہ، ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ یعنی اس مہینے میں لڑنا منع ہے، لیکن جب کوئی تم پہ اٹیک کرے تو تم یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا تو حرام مہینہ ہے تو آؤ جی مجھے مار لو۔ نسیت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت، یہی جو مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے اور دن کے مہینے کے جو ہیں، یعنی اب فار ایگزامپل قریش کو کینیڈا میں لے کر آتے تو جب آپ سب کو یعنی سنڈے والے دن عید منانے کے لیے مہینے کو لمبا بھی کر لو اور چھوٹا بھی کر لو، یہ کر لیتے تھے یہ لوگ اپنی مرضی سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو کفر کی حرکت ہے، نسی کافرانہ حرکت ہے، جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر لیں، اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال کے لیے ان کو خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب یہاں سے جنگ تبوک کے اوپر جو ہے یہ تیاری ہونے لگی ہے، اور اس کے بعد تبصرہ ہے دوران جنگ ہوئی ہی نہیں تھی، جنگ تبوک another بیوٹیفل بیٹل کہ جو ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو وہاں جو روم تھے، اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور روم تھی،
تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اتنی بڑی ایک طاقت اسلام کی اٹھ رہی ہے، تو جو رومی حکمران تھے انہوں نے پلان کیا کہ ہم مدینے پہ اٹیک کر دیتے ہیں اور اس پاور کے شروع ہونے سے پہلے اس کو وہیں پہ ختم کر کے بات ختم کر دیں گے. تو انہوں نے پلاننگ شروع کی، انہوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کی اور وہ نکل پڑے وہاں سے جنگ کے لیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہاں سے اتنی بڑی فوج، رومیوں کی فوج، ہاتھیوں کی فوج ہم پہ اٹیک کرنے آ رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بھی اپنی پوری تیاری کرتے ہیں. یہ وہ وقت تھا، پہلا موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے اعلان عام کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ ہم رومیوں سے لڑنے جا رہے ہیں. شدید گرمی کا موقع تھا، کھجوروں کے درخت پک کر ہرے بھرے تھے اور بالکل اترنے والے تھے، یعنی اس وقت جو جائے گا اس کو بڑا نقصان ہوگا. اور دوسری یہ کہ رومیوں سے جنگ تھی، سخت گرمی کا موسم ہے، بہت ہی لمبا سفر ہے اور مسلمان بہت ہی تھوڑے تعداد میں ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا. لیکن اعلان یہ تھا کہ ایوری ون مسٹ کم اینڈ جوائن، ایوری ون وداؤٹ ایکسیپشن. ہاں جو کوئی بوڑھا ہو، بیمار ہو، غریب ہو، جس کے پاس سواری نہیں ہے، ہاں وہ رہ سکتے ہیں پیچھے، لیکن ایوری ون مسٹ جوائن. یہ واحد ایسی جنگ تھی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا. اب ہوا کیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں وہاں سے، تو جب رومیوں کو پتا چلا، امیجن دیٹ، اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے میری روب کے ذریعے سے مدد کی ہے. اللہ نے ان کے دل میں ایسا روب ڈال دیا کہ رومی واپس چلے گئے، انہوں نے جنگ کا ارادہ چھوڑ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی آدھے رستے میں جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا، وہاں پہ قیام کیا، کتنے دن انتظار کرتے رہے اور رومی نہیں آئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے واپس آ گئے اور راستے میں یعنی انہوں نے بزنس کیا، بہت سارے قافلوں سے بزنس کیا، اور یعنی بہت سارے اور لوگ راستے میں مسلمان ہوئے، کئی قبیلے مسلمان ہوئے، اور اتنا وہ اٹ واز اے فروٹفل جرنی. لیکن انیشلی اٹ واز ویری ہارڈ، ویری ویری ہارڈ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا ہے تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی یہ سب سارو سامان آخرت میں بہت ہی تھوڑا نکلے گا. تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو لے آئے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا. یعنی غار ثور میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 میں کا دوسرا، دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے اور وہ دوسرے تھے. جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہتے ہیں حضرت ابو بکر، یعنی جب قریش ڈھونڈتے ان کو بالکل غار کے دہانے پہ پہنچ گئے تھے. اور کیونکہ غار جو تھی نا، کبھی غار ثور اگر آپ نے اس کی تصویریں وغیرہ بھی دیکھی ہوں تو وہ اس طرح کی ہے کہ وہ زمین سے جڑی ہوئی، یعنی کہ اس کی اوپننگ ایسی نہیں کہ اوپر ہے، اوپر اس کی زمین کے ساتھ اوپننگ ہے، یوں نہیں آپ کو گھس کے یوں نیچے سے جانا پڑتا ہے اس کے اندر. تو وہ یہاں پر کھڑے ہو گئے تھے کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ نظریں جھکا لینا نیچے صرف تو ہمارے پاؤں دیکھ لیں گے. یہاں تک پہنچ گئے تھے. اور کہتے ہیں حضرت ابو بکر کانپ رہے تھے یعنی خوف سے. اور ان کو خوف یہ نہیں تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا، انہیں خوف تھا کہ اللہ کے رسول پکڑے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے. ایگزیکٹلی، بالکل. تو کسی نے دیکھا بھی نہیں اس طرف کہ یہ تو اتنی پرانی جگہ اور پرانی بہت پہلے سے پڑی ہوئی. اس وقت اللہ نے اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تمہیں نظر نہیں آتے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہونے والا ہے. اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی اللہ کے لیے نکلنا، اللہ کے لیے کام کرنا، یہ سب پر ان سم کیپیسٹی ہر مسلمان پہ فرض، ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور کچھ نہیں آپ کر سکتے تو گھروں میں بیٹھ کے آپ کم از کم کسی کے ساتھ کوئی اچھی باتیں شیئر کر سکتے ہیں، کوئی پوسٹنگز فارورڈ کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ فون پہ دعویٰ کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ کا دین شیئر کر سکتے ہیں. اکیلے مسلمان بن کے اور نیک اور متقی پرہیزگار اور تہجد گزار بن کر زندگی گزارنا، آپ یقین کریں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اپنی جتنے بھی اپنی نانیوں دادیوں کے شکر گزار ہوں، وہ کم ہو، بڑی دیندار ماشاءاللہ ہمارے نانے دادے بڑے اچھے تھے. لیکن ان سے اگلی جنریشن دین سے اس لیے بھی دور ہوئی کہ انہوں نے نا دعویٰ نہیں کیا تھا، اپنی اولادوں کو بھی نہیں کیا تھا. کم از کم میں نے بہت ہی کم کہیں ایسا دیکھا کہ گھروں میں محفلیں ہو رہی ہوں جہاں دین پڑھایا جا رہا ہو. آپ کو یاد ہے کہیں ایسا؟ میرے دادا 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے، لیکن بچے اس طرح نمازی نہیں بن سکے. یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. آپ کو پتہ حکمت اس دنیا سے ختم کیسے ہو گئی؟ پہلے آپ کو پتہ پرانے زمانے میں حکیم ہوا کرتے تھے اور ہر ملک میں ہوتے تھے حکیم.
حکیم وہ ہوتے ہیں جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں. میں اس حکیم کی جو دوائیوں کی بات کریں. ویسے تو حکیم کا مطلب حکمت والا بھی ہوتا ہے اور عربی میں اس کا یہی مطلب ہوتا ہے. لیکن حکمت دنیا سے اس لیے اٹھ گئی کہ حالانکہ مجھے بھی یاد ہے کہ جو آخری میرا خیال ہے جو پاکستان کے چند حکیم رہ گئے تھے ان سے میں نے بھی علاج کروایا ہوا ہے, سبحان اللہ. اب تو بالکل ختم ہو گئے ہیں حکیم. ہومیوپیتھک پھر بھی ہیں لیکن اس لیے ختم ہو گئے کہ حکیموں نے, اور بڑے اچھے ہوتے تھے حکیم اور وہ چل سکتے تھے دنیا میں اگر وہ اپنی حکمت کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں. انہوں نے نا اسے اپنی اجارہ داری بنائی اور اپنی فیملی سے باہر نہیں نکالا, اس لیے حکیم ختم ہو گئے. جب بھی آپ ایسا کریں گے, علم کو روکیں گے, وہاں سے آپ کا علم ختم ہو جائے. اگر آپ اپنے علم کو بڑھانا چاہیں, جیسے اب دیکھیں نیچروپیتھ ہے, جیسے کہ اب ہومیوپیتھ ہے, چل ہی رہی ہے نا. حکمت بھی چل سکتی تھی اگر وہ اس کے اندر, یعنی ایک تو یہ کہ نمبر 1 اس کو نئے طریقوں سے لے کے چلتے, اس کے اندر ترقی کرتے, اس کا علم حاصل کرتے, اور دوسرا اسے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے. تو یہی بات جو میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم دعویٰ نہیں کریں گے, اللہ کے دین کے لیے نہیں نکلیں گے, جدوجہد نہیں کریں گے, ہر ایک کے اوپر کسی نہ کسی کیپیسٹی پہ یہ فرض ہے. اور آپ سوچیں ذرا کہ الحمدللہ عورتیں تو شاید پرابلی اب زیادہ اس کام میں لگی ہوئی ہیں. مردوں کا سوچیں, سوائے اپنی 5 وقت کی نماز کے مرد کیا کرتے ہیں؟ مردوں کو فرصت ہی نہیں. وہ اپنی جاب پہ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت نماز پڑھ لی, میکسیمم جمعے کا خود نماز پڑھ لی اور بس ہمارے فرائض پورے ہو گئے. ایسا نہیں ہے. آپ کو کم از کم اپنے گھر والوں کو تو دین کی تعلیم دینا آپ پر فرض تھا نا. کچھ نہ کچھ سیکھنا, کوئی ایک لیکچر سننا, کسی نہ کسی چیز سے جڑنا, یہ بہت ضروری ہے. اس طرح نہیں چل سکتا دین. آپ رہ جائیں گے دیندار, آپ کے بچے کبھی دین پہ نہیں آئیں گے. We need to grow up, we need to do something about it. یہ بات آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں. ایک نہ ایک سٹیپ آپ کو لینا پڑے گا, چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو. اللہ کے لیے لیں آپ, لیکن کرنا پڑے گا. تو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل. اب اس کی جو بڑی پیاری اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں طریقہ جو بتایا, انفرو, نکلو, خفافا و ثقالا, چاہے ہلکے ہو یا بوجھل. اب اس کی مجھے اچھی طرح یاد ہے, اس کی ہم نے جب تفسیر پڑھی تھی تو نسیم باجی نے اتنی ڈیٹیل بتائی تھی کہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو, چاہے سواری ہو یا نہ ہو, چاہے آپ کے پاس, یعنی آپ کسی بھی کیپیسٹی میں نکل سکتے, کام کرنا پڑے گا. اے نبی اگر فائدہ سہول الحصول ہوتا, یعنی اگر قریب کی جنگ ہوتی اور بڑا ہی قریب فائدہ نظر آ رہا ہوتا, سفر ہلکا ہوتا, تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے. مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے, اور وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر بھی انہیں معاف کر دو. تم نے کیوں انہیں, اللہ تمہیں معاف کر دے, تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں, اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ جب جنگ کے بعد آئیں گے نا, تب اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے ان کو معاف کر دو. جو لوگ ابھی تو یہ پہلے آ کے ایکسکیوز دے رہے تھے نا, اور جو بھی آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی محبت اور ان کی لینینسی کا عالم تھا, وہ یہ تھا کہ جو بھی آگے کوئی ایکسکیوز دیتا تھا نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے چلو کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, تم نہیں آتے, خیر ہے, کوئی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں انہیں رخصت دے رہے ہو, کہ یہ اگر تم رخصت نہ دیتے اور تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ کون جھوٹے ہیں کون سچے ہیں. جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے رخصت نہیں مانگتے. وہ اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے, یعنی اس بات پہ رخصت مانگیں کہ وہ اپنی مالوں کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھے جائیں. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں. سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کریں کہ نہ کریں. ہمارے جیسے لوگ نا, آپ سوچیں کہ جس کے دل میں ایمان ہو اور جسے یقین ہو کہ اللہ کا کام ہی افضل ہے, وہ کیوں پیچھے رہے گا؟ وہ کیوں پیچھے رہے گا؟ وہ سابقون الاولون بنے گا. ابھی یہاں پہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہو جنت کے لیے کہ جی جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے, آپ اس میں نام لکھوانا پسند کریں گے کہ آپ سب سے آگے بڑھ کر کہیں گے ہاں جی میرا نام سب سے پہلے لکھو, یا آپ کہیں گے نہیں ابھی میں سوچ کے بتاتی ہوں, نہیں ٹھہر جاؤ میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں, میں ذرا گھر جا کے دیکھوں, میرا ذرا پلاننگ ہے, یہ کریں گے آپ؟ لیکن جب اللہ کے دین کا کوئی کام ہوتا ہے تو اس وقت ہم متردد ہوتے ہیں, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا کریں کہ نہ کریں, پتہ نہیں کیا بنے گا, نہیں پتہ نہیں میرے پاس ٹائم ہے کہ نہیں. تو یہ شک میں نہ پڑا کریں. اللہ تعالیٰ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ, ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, جن کے دلوں میں شک ہے اور اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں. ہمارا نام تو یقین کرے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے اوپر ہونا چاہیے. جب بھی کوئی اللہ کی پکار آئے, کسی بھی چیز کی پکار آئے, ہمیں سب سے پہلے اپنا ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے اور سابقون الاولون ہونے چاہیے ہم لوگ, بجائے کہ ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے نہیں کرنا.
آدھا ادھر سوچتے ہیں آدھے دنیا، وہ جس کہتا ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر بنے ہوئے ہیں، اور واقعی ہم بڑے سخت شک میں. جس چیز پہ آپ کو ایمان ہو، یقین ہو، اس سے بندہ کیسے کبھی کم رہ سکتا ہے، پیچھے رہ سکتا. ہمارا وہ حال ہے نا، وہ فیض احمد فیض کی غزل ہے نا، وہ لوگ بڑے خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. آپ اس کو دین کے ریفرنس میں رکھ کے دیکھیں، ان بیچاروں نے تو کس لے میں کہا ہے یا کس سوچ میں کہا ہے، آپ اس کو دین کے ریفرنس میں رکھ کے دیکھیں. وہ لوگ بڑے خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا. کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا، آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. تو اپنا راستہ، دین کا راستہ چن لیں اور اس پہ جم جائیں، اس پہ ڈٹ جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دنیا تو آپ کو جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ دیتا ہی رہے گا. اور اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری تو کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں آیا. جب ہم دین کے کام کے یقین کریں، بڑی یہ ہرٹ کرنے والی آیت ہے کہ جو دین کے کام نہیں کرتا نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے نہیں پسند کیا کہ یہ اٹھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، اللہ نے ہی نہیں چاہا کہ ہم کرتے، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو. بیٹھنے والوں کے ساتھ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے. وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے. سن رکھو فتنے میں یہ لوگ پڑے ہوئے اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. یعنی عجیب قسم کے عذر بناتے تھے. یہ نیچے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں تو میں تو وہاں پہ پھنسل جاؤں گا تو اس لیے میں نہیں جا سکتا. تو عجیب قسم کے بہانے. تو فتنے میں یہی لوگ پڑے ہوئے اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. تمہارا بھلا ہوتا تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی. دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کا کیا مطلب ہے؟ گڈ، ماشاء اللہ ویری نائس. ہاں جی یہی ہے بالکل. دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو لکھ ہی دی گئی ہے. جب بھی ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو اگر کیا ہم لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک بھلائی ہے، اور اگر نہیں بھی کامیاب ہوتے تو اللہ کے ہاں تو لکھی جاتی ہے. وہی کیا کہتے ہیں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا. جو جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کو فتح اور شکست کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو یہ پرواہ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنا کتنا زیادہ دم جو ہے وہ اس میں لگا دیا، کتنی جان کتنا مال میں نے لگایا، اور کیا کیا تھا جو میں نے بچا کے واپس گھر والوں کے لیے رکھ دی. جگر مراد آبادی کا شعر ہے جی، جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر. جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر. جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. الحمدللہ. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. اچھا جی، تو کیا دونوں بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو ہے ہی، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا تم ہمارے ہاتھوں سے دلواتا ہے. اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت یعنی دکھی دل سے خرچ کرو، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. جب یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے یعنی سستی سے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے آتے ہیں. راہ خدا میں جب خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ خرچ کرتے ہیں. ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں گے. وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے تو ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی
घुस बैठने की जगह, या कोई घुस बैठने की जगह, खो का मतलब कोई गार या कोई होल ढूंढ लें, या घुस बैठने की जगह तो भागकर उसमें छुप जाएंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से बाज़ लोग सदकात की तकसीम में तुम पर एतराज़ात करते हैं, अगर इस माल में उन्हें कुछ दे दिया जाए तो खुश हो जाते हैं, और अगर ना दिया जाए तो बिगड़ने लगते हैं। क्या अच्छा होता कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी उन्हें दिया है वो उस पर राज़ी रहते और कहते कि हमारे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है, और वो अपने फजल से हमें और बहुत कुछ देगा, और उसका रसूल भी हम पर अनायत फरमाएगा, हम अल्लाह ही की तरफ नज़र जमाए हुए हैं। ये सदकात तो दरअसल किसके हैं? अब ये ज़कात की जो है ना वो शिके हैं। उलमा कराम फरमाते हैं कि ज़कात किस किस को दी जाती है, एंड दैट इज़ हाई टाइम के वी डिस्कस ज़कात कि किसको दी जा सकती है ज़कात। नंबर 1 ज़कात क्या है? इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राई, फ़कीरों के लिए हैं, फ़कीर को दी जा सकती है, और मिस्कीनों के लिए हैं। मिस्कीन वो होते हैं ज़्यादातर वो कि आपको तो मालूम हो कि वो मिस्कीन है लेकिन वो लोगों पर ज़ाहिर नहीं करते, बट यू नो कि इनसाइड उनका क्या हाल है। और उन लोगों के लिए वैसे मिस्कीन जो इसका लफ्जी मतलब होता है ना, मिस्कीन का मतलब होता है सकना से सीन का अफनान नून, जिसका मतलब ये होता है कि वो आदमी या औरत, वो इंसान जिसको माल की तंगी ने अपनी जगह से हिलने से मजबूर कर दिया, वो ना हिल सके, वो सकूनत की हालत में आ जाए ना, दैट ही कैन नॉट मूव एनी फर्दर, यानी आगे ना बढ़ सके, वो मिस्कीन है। और उन लोगों के लिए जो सदकात के काम पर मामूर हों, यानी कि ज़कात के जो काम कर रहे हैं उनको भी ज़कात लगती है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके लिए जिनके तालीफ़ कल्ब तो मतलूब हो और जिनका दिल आपने इस्लाम के लिए नरम करना हो, उन पर भी ज़कात लगती है। नीज़ ये यानी कहते हैं ना नॉन मुस्लिमों को ज़कात लगती है कि नहीं लगती, ठीक है, वैसे नहीं लगती। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे बंदे को ज़कात दी कि जिसको आप दावा कर रहे हैं और आपको लगता है कि इसको तोहफ़ा देने से या इसको किसी भी तरीके से मैं अगर इसके करीब आऊँगी, इस पर खर्च करूँगी माल, तो इसका दिल इस्लाम के लिए नरम होगा, उसको ज़कात लगती है, ठीक है। नीज़ गर्दनों के छुड़ाने और कर्जदारों की मदद करने में और राह खुदा में और मुसाफिर नवाजी में इस्तेमाल करने के लिए हैं। ये एक फरीज़ा है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दाना और बीना है। इनमें से कुछ लोग हैं जो अपनी बातों से नबी को दुख देते हैं और कहते हैं कि यह शख्स कानों का कच्चा है। कानों का कच्चा यानी जो भी आके से माफ़ी मांगता है उसे माफ़ कर देता है, जो भी आके बहाना बनाता है उसे उसके बहाने मान लेता है, तो कान यानी ये कुछ सुनता ही नहीं है। वो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा है, कहो कि ये तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा है। अल्लाह पर ईमान रखता है और अहले ईमान पर एतमाद करता है, और सरासर रहमत है उन लोगों के लिए जो तुम में से ईमानदार हैं। और जो लोग अल्लाह के रसूल को दुख देते हैं उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। ये लोग तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं ताकि तुम्हें राज़ी करें, हालांकि अगर ये मोमिन है तो अल्लाह और रसूल उसके ज़्यादा हकदार हैं कि ये उनको राज़ी करने की फ़िक्र करें। क्या उन्हें मालूम नहीं है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करता है उसके लिए दोज़ख की आग है जिनमें वो हमेशा रहेगा, ये बहुत बड़ी रसवाई है। ये मुनाफिक डर रहे हैं कि कहीं मुसलमानों पर कोई ऐसी सूरत नाजिल ना हो जाए जो इनके दिलों के भेद को खोल दे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो और मजाक उड़ाओ, अल्लाह उस चीज़ को खोल देने वाला ही है जिसके खुल जाने से तुम डरते हो। अगर इनसे पूछो कि तुम क्या बातें कर रहे हो तो झट कह देंगे कि हम तो हंसी मजाक और दिल लगी कर रहे हैं। इनसे कहो क्या तुम्हारी हंसी दिल लगी अल्लाह और उसकी आयात और उसके रसूल ही के साथ है? यानी कुछ लोग इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, इस्लाम के शायर का मजाक उड़ाते हैं, रसूल का, क़यामत का, जन्नत दोज़ख का, कब्रों में जोक्स बना रहे होते हैं कि जी आएंगे फरिश्ते तो हम ये कह देंगे और ये देखो ज़रा अल्लाह ताला को ऐसे करेंगे और फला, और जब कोई बात का होता नहीं है तो इट्स जस्ट अ जोक। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या अल्लाह ही की बात तुम्हारे लिए हंसी दिल लगी और जोक के लिए रह गई है? अब ज़ुरात ना तराशो, तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया है, और अगर हमने तुम में से एक गिरोह को माफ़ कर भी दिया तो दूसरे गिरोह को तो हम ज़रूर सज़ा देंगे क्योंकि वो मुजरिम है। याद रखें कि इंसान मजाक सिर्फ उसी बात का उड़ाता है जिसकी उसके दिल में ना कोई कदर नहीं होती, हैबत नहीं होती, जलाल नहीं होता, डर नहीं होता। बस इंसान अपनी सगे माँ बाप का मजाक क्यों नहीं उड़ाता? उनकी एक कदर है ना दिल में। इसी तरह इंसान मौत यानी मौत की बातें क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों नहीं होता कि हम घर जाएं और बच्चों से मौत की बातें करें? करने भी लगे तो लोग क्या कहते हैं, नहीं मौत की बातें ना करो, क्योंकि मौत का एक जलाल, एक डर है। हाँ, अल्लाह का मजाक उड़ रहा है, जन्नत दोज़ख का मजाक उड़ रहा है और रोज़े हशर का मजाक उड़ रहा है, उसके बारे में जोक्स बने हुए, क्योंकि उसका कोई दिल में असर ही नहीं है ना। असर होता, ईमान होता तो कभी इंसान मजाक नहीं उड़ा सकता, कभी नहीं उड़ा सकता उस चीज़ का मजाक इंसान कि जिसकी ज़रा सी भी दिल में कोई कदर वक़्त और वैल्यू और डर हो और खौफ हो। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक दूसरे के हम रंग हैं, बुराई का हुक्म देते हैं, भलाई से मना करते हैं और अपने हाथ खैर से रोके रखते हैं। ये अल्लाह को भूल गए हैं तो अल्लाह ने भी इन्हें भुला दिया है। यकीनन ये मुनाफिक ही फासिक हैं। इन मुनाफिक मर्दों और औरतों और काफिरों के लिए अल्लाह ने आतिश दोज़ख का वादा किया है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, वही इनके लिए मौजू हैं। इन पर अल्लाह की फिटकार है और इनके लिए कायम रहने वाला अजाब है। तुम लोगों के रंग वही हैं जो तुम्हारे पेश रो, यानी तुमसे पहले आने वाले लोगों के थे।
وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے خوب لوٹ لیے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے ہو جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا یعنی لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ مومن مرد، مومن عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ یہ ایک پورا واقعہ ہوا تھا جنگ تبوک سے واپسی پر، جو ہے ظاہر کہ عبداللہ بن ابی بھی ان کے ساتھ تھا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ جیسے ہی ہم واپس مدینہ پہنچیں گے نا تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو مدینہ سے باہر نکال دے گا۔ اس نے پوری پلاننگ کر لی تھی، اپنے ساتھ سارے اپنے یعنی پارٹنرز ملا لیے تھے کہ وہ ایسا کرے گا۔ تو اس بارے میں جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کیا جس کا ارادہ کیا، مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز نہ آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولتمند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنی عہد سے ایسے پھرے کہ اس کی پرواہ تک نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی تھی اور جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، اور جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور پوشیدہ سرگوشیاں سب معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اور اہل ایمان کی مالی قربانیوں اور باتیں چھانٹتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس رائے خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے سخت دردناک سزا ہے۔ یہ جو پیچھے واقعہ گزرا ہے نا کہ جو ایسے کہ جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھے اللہ دے دے گا تو میں بہت اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، یہ خاص بندے کی کہانی ہے سبحان اللہ، اور عام بھی ہے جس کے ساتھ بھی یہ ہو جائے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بہت امیر کر دے تو میں اللہ کے راہ میں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ اگر پھر تم نہ کر سکے نا تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کروں گا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پھر وہ امیر ہو گیا۔ پھر امیر ہوا تو ایک مرتبہ مسجد میں نہیں آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کا گھر اتنا بڑا ہو گیا، باغات اتنے بڑے ہو گئے، مدینے سے باہر چلا گیا۔ پھر وہ صرف جمعے کے جمعے آتا، پھر اس کا اور بزنس بڑھ گیا تو جمعے کو بھی آنا چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے بھیجا تو اس نے کہا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ جزیے کی طرح ہے، میں تو نہیں دوں گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بددعا فرمائی اور کہا کہ اب اس کا جو زکوٰۃ ہے اور اس کا جو صدقہ ہے وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور بعد میں وہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں آیا، حضرت عمر کے زمانے میں آیا کہ کچھ دے دوں کا، کچھ میں یعنی صدقہ کر دوں، کسی نے اس کا صدقہ قبول نہیں کیا۔ تو ایسی دعائیں بھی سوچ سمجھ کے مانگنی چاہیے، اور اگر یعنی انسان نیت ہے تو کرتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم، لیکن یعنی انسان غریب ہو یا امیر ہو، اللہ کے راستے میں انسان کو ہر وقت دیتے رہنا چاہیے، ہر وقت۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ غریب ہیں اور آپ نہیں دے رہے تو اس کا وبال کم ہے کہ اگر آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے بہت دولت دے دے اور پھر آپ امیر ہو گئے اور پھر آپ نے اللہ کے راستے میں نہ دیا، تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا وبال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے غریب جو ہیں میری امت کے امیروں سے 70,000 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ مطلب 70 کا کوئی ہنسا ہے، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، لیکن بہت سال پہلے، بہت سال پہلے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو امیر ہوں گے وہ تو اپنی ایک ایک چیز کا حساب ہی دیتے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحم کرے اور ہمارے ساتھ آسان حساب کرے۔ اللہم صبنا حسابا یسیرا انشاءاللہ تعالیٰ۔
بڑا ہی مشکل وہ وقت ہوگا جب انسان کو اپنی ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا حساب. خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے خانہ بدوشوں کی طرح ان کا سامان ہے حساب باقی دینا پڑے گا، ہر چیز کا حساب جو چھوٹی سے چھوٹی ہے ہمارے پاس اس کا جو حساب دینا پڑے گا. سبحان اللہ. اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کون سی آیت پہ ہیں؟ آیت نمبر 78. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب. کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کے پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برازہ اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس رائے خدا میں دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو وہ اپنی مشقت سے کما کر اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے لے کر آتے ہیں. اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے معافی مانگو گے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور سارے فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا. اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا. یہ وہ آیتیں ہیں کہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو وہ جنگ تبوک کا موقع تھا جب حضرت ابو بکر اپنا سارا مال، حضرت عمر اپنے آدھے گھر کا مال لے آئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کھڑے 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں دے دیے تھے. سامان سے لدے ہوئے اونٹ جو ہیں اللہ کے راستے میں دیے تھے. اس موقع پر ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ. وہ ساری رات محنت کر کے تو صرف مٹھی بھر کھجوریں کما کر لائے تھے، اور وہ لا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی کہ یہ میری کمائی ہے جو میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی تھی اور سارے مال کے اوپر پھیلا دی تھی. اس پر منافق جو ہیں وہ ہنسنے لگے کہ اللہ جی یہ مٹھی بھر کھجوروں سے جا رہے ہیں روم سے لڑنے کے لیے. تو یہ ساری آیتیں اس کے اوپر اتری تھی کہ یہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کے راہ میں جان و مال سے جہاد کریں. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. کاش انہیں اس کا شعور ہوتا. اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں نکل سکتے. یعنی جنگ تبوک واز اے فائنل ورڈکٹ بٹوین کفر اینڈ منافق. جو تبوک میں نہیں نکلے تھے اس کے بعد انہیں کسی اور جنگ میں نکلنے کی اجازت نہیں ملی تھی کہ یہ اب اجازت مانگے تو کہہ دینا کہ اب ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تو اب گھر بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا. یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری لسٹ جو ہے وہ حضرت حذیفہ بن یمان کو لکھوا دی تھی رضی اللہ عنہ کو کہ کون کون منافق ہیں کہ جن کی نماز جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق ہیں. یعنی علل اعلان نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ منافق ہیں، بلکہ چھپ کے ان کے نام دیے گئے تھے. ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے، یعنی جو قدرت رکھتے تھے، وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ ان کے جہاد کی شرکت سے معاف کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہیں. ان لوگوں نے گھر بیٹھ رہنے والوں والیوں میں اور والوں میں شامل ہونا پسند کیا، اور ان کے دلوں میں ٹھپے لگ گئے، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. بخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جانوں اور مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے عظیم الشان کامیابی. بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے. اب یہ جو مدینے کے ارد گرد جو خانہ بدوش رہتے تھے نا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، جن کو بدو کہا جاتا تھا. وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی عذر یعنی بہانے انہوں نے بھی بنائے کہ ہمیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ میں نے کو بتایا تھا اعلان عام تھا ایوری ون مسٹ پارٹیسپیٹ. اس طرح بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا عنقریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، یعنی ان کے پاس اتنی قدرت ہی نہیں کہ وہ جائیں، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. ایسے محسنین پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
اور اللہ درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں دی جائیں تاکہ ہم نکلیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اب یہ جو بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف وہ لوگ عزیز نہیں ہیں، محسن صرف ان کو نہیں کہا گیا کہ جو مال اور اپنی جانوں سے جہاد کر رہے ہیں، ان کو بھی کہا گیا جو جہاد کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، وہ بھی محسنین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں نکلے ہیں تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ اس وقت ایسے بھی ہیں جو گھر بیٹھے ہیں لیکن وہ ہر محاذ پر تمہارے ساتھ ہیں اور ان کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا تمہیں مل رہا ہے، کیونکہ وہ نکلنا چاہتے تھے لیکن مجبوریاں، کوئی بیمار تھا، کوئی ضعیف تھا، کوئی بوڑھا تھا، کسی کے پاس مال نہیں تھا، کسی کے پاس طاقت نہیں تھی، کسی کے گھر کے ایسے مسائل تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نا اینڈ رزلٹ نہیں چاہیے ہوتا، اللہ کو آپ کی محنت اور آپ کی نیت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ نے اللہ کے لیے کوشش کتنی کی، وہ جو تقی عثمانی کے جو ہم غزل بار بار کہتے ہیں، قدم ہے راہ الفت پر تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت پر تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جان، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جان۔ اب کئی بندیاں ایسی ہوں گی پروبلی سبحان اللہ جو آنا چاہتی ہوں گی، دعا کرنا اٹینڈ کرنا چاہتی ہیں اور واقعی آتی ہیں، دین پڑھنا چاہتی ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتی ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، ان کی اپنی مجبوری ہے۔ میری ایسی کتنی کلوز فرینڈز ہیں، آپ سوچیں کہ جو نقاب کرنا چاہتی ہیں، ان کے گھر کے مسائل ہیں، نہیں کوئی کرنے دیتا، عبایا پہننا چاہتی ہیں، کوئی نہیں پہننے دیتا، لیکن میں ان کو اکثر یہ کہتی ہوں کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے یہ جو رونا ہے نا، جو تم اس بات پہ روتی ہو کہ مجھے پرمیشن نہیں ملتی ہے، یہ نقاب کرنے، عبایا پہننے، حجاب لینے سے زیادہ کتنا اللہ کو پسند ہوگا، یو ڈو ناٹ نو۔ تو یہ یعنی اللہ صرف آپ کی نیت اور کوشش اور محنت دیکھے گا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دکھ تو ان کا ہے، سزا تو ان کی ہے کہ جو مقتدر رکھنے کے بعد، البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں، ہمت اور یعنی ہر قسم کی قدرت رکھتے ہیں پھر بھی درخواست کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں شرعی عذر دے دو۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے۔ اب یہ واپسی کے راستے میں اتر رہی ہیں یہ آیتیں تبوک سے واپسی پر، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کرتے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصل مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یہ وہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو گے تو اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا کلادہ اتار پھینکیں گے جس میں تم نے انہیں پھنسا دیا ہے۔ اب آپ لوگ بھی جب اپنے نکالیں گے نا زکوٰۃ انشاءاللہ تعالیٰ العظیم، وہ جتنے بھی بن جائیں، کتنے بھی $100 ہوں، کتنے بھی بن جائیں، اس کو خوشی خوشی دینا۔ آپ لوگوں یہ سوچ کے دینا کہ اس سے میرا مال پاک ہو رہا ہے، اپنے اوپر چٹی سمجھ کے، یعنی کوئی مجبوری سمجھ کے نہیں دینا کہ آیا ہے دیکھو اتنے پیسے میرے ضائع ہو گئے، اس سے تو بہتر میں یہ کر لیتی وہ کر لیتی، اس سے تو بہتر میں زیور بیچ ہی دوں۔ نہ سوچیں، اللہ نے زیور دیے وہ آپ کے لیے الحمدللہ بلیسنگ ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ دینے کے لیے بھی پیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو الگ سے دیے ہیں، وہ اسی کی غرض کے لیے آئے ہیں آپ کے پاس۔ خوشی خوشی دیں، جب بھی اللہ کے لیے کچھ دیں تو خوشی سے دیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے،
اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق ہیں موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے, ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے کہ وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے, پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا, ان کا عمل مخلوط ہے, کچھ نیک ہیں کچھ بد ہیں. بعید نہیں کہ اللہ ان پر اب مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دو. یعنی یہ کچھ ان میں سست بھی تھے, یعنی جا بھی سکتے تھے لیکن ان کو کچھ مجبوری بھی تھی. وہ منافق نہیں ہے لیکن ہوتا نا کہ کچھ یعنی دل میں اتنا ان کے پاس عزم نہیں تھا کہ وہ نکل سکتے. تو کیا کرو, ان کو معاف کر دو, ان سے صدقہ لو اور ان کو معاف کر دو. انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں آگے بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے خیرات کو قبول فرماتا ہے, اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو اور اللہ اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا اب طرز عمل کیسا ہے, پھر تم کو پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے, چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے. اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ بھی کچھ لوگ تھے, انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں چل کے ان کی کہانی آئے گی بڑی زبردست. آپ کو معلوم ہی ہے کعب بن مالک اور مرارہ بن ربی اور ایک تیسرے بھی جو صحابی ہیں ان کا نام میرے ذہن میں حلال بن امیہ. ان تینوں کا جو نام ہے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم, سوچیں ذرا اس صورت کی وجہ سے امر ہو گیا الحمدللہ. تو انشاءاللہ اس کی بات ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. ہم بھی کبھی کبھی سوچتے ہیں اتنی ہم اللہ سے بغاوت کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ معافی مانگ لی اب اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا. ناٹ آلویز. معافی کا دار و مدار جو ہے آپ کے گناہ پر بھی ہوتا ہے. آپ نے کس نیت سے گناہ کیا تھا یہ سوچ کے کہ ہاں بعد میں معافی مانگ لیں, اور آپ کی معافی پر بھی ہوتا ہے اب آپ کے دل میں کتنا ریگریٹ ہے, کتنا ریمورس ہے, آپ کتنے دکھی اور پریشان ہیں. صرف معافی مانگے آج جی اللہ معاف کرنے والا معاف کر دے گا انشاءاللہ اللہ نے معاف کر دیا. ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. ہاں سچے دل سے کوئی معافی مانگے تو معافی ضرور ملتی ہے, لیکن پھر اس سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے آزماتا بھی ہے اسی معافی سے آپ کو. اور پھر یہ کہ آپ نے اپنی اصلاح کتنی کی ہے, آپ بدلے کتنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. اور جو کہانی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی ان کی کعب بن مالک کی, اس سے بہت بہت سبق ملتے ہیں. اور ہم یقین کریں کہ وہ مولانا مودودی نے لکھا رحمہ اللہ نے کہ یہ کہانی ہر مومن کو دل نشین یعنی اس کے دل میں بسی ہوئی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی ایسا ہی ہے. ہم لوگ سست ہیں, کاہل ہیں, اللہ کے راستے میں نکلنے میں نا ہمیں بڑی چیزیں روکتی ہیں, لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں ہم کوئی بڑے ہم نے تیر مار لی. تو کیا کن راستوں سے وہ بیچارے گزرے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ان کا حال کیا ہوا اور کس طرح ان کو اللہ نے سزا دی دنیا میں اور پھر ان کی معافی ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.